بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ٹیوزڈے کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم صاحب، انہوں نے، یہ وہی نور عالم ہیں جن کا میرٹ ہوٹل میں ایک شریف آدمی کے ساتھ فساد ہوا تھا، اس نے کہیں غالباً لوٹا کہہ دیا، اور پھر یہ آپ نے دیکھا بازاری آدمیوں کی طرح یہ وہاں پہ لڑے اور خاصی دینگا مشتی کی اس ایجڈ آدمی کو، جو کہ عمر کا خاصا بڑا تھا، اس کی بڑی انہوں نے پٹائی کی۔ پر صورت جیسا آدمی ہوتا ہے حرکات بھی ویسی کرتا ہے۔ اب ان کو لگا دیا انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین۔ چنانچہ وہ جتنے بھی جو سرکردہ لوگ، وہ ادارے جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی انڈیپینڈنس، ان کی آزادی ہی قوم کے مفاد میں ہے، جیسے عدلیہ کو آزاد رکھنا ہے یا نیب ہے، تو ان کا غصہ انہی پہ چلا۔ وجہ یہ ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز وغیرہ جہاں کہیں سزا ہوئی وہ عدالتوں سے ہوئی، اور اگر کہیں تحقیقات ہوئی تو نیب میں ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ نیب کے قوانین وغیرہ امینڈ کر کے تو ساری جان چھڑا دی گئی، سب کیسز ختم۔ بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے سب سے پہلے نیب کے چیئرمین کو پیش ہونے کے لیے کہا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں۔ وہ میرا خیال عدالت میں چلے گئے غالباً، اور عدالت سے انہوں نے ریلیف لیا کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں میں نہیں جانا چاہتا۔ اسی طرح انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب، جو عمران خان کے تھے، ان کو بھی وہی پچھلے لوگ جو کہ کام کر رہے تھے کرپٹ لوگوں کے خلاف، ان کی پکڑ دھکڑ کا ایک ذریعہ بنا دیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو۔ جو اکاؤنٹس آڈیٹرز نے آڈٹ کیے ہوئے ہیں، آڈٹ آبجیکشنز موجود ہیں، ان پہ تحقیقات نہیں، لیکن یہ دائیں بائیں ہاتھ مارنا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو میں نے ذکر جیسے کیا کہ وہ انہوں نے جسٹس جاوید اقبال جو کہ چیئرمین تھے نیب کے، ان کو بلوایا تھا، تو وہ طیبہ گل والا کیس تھا جہاں وہ عورت کی کہانی چل رہی تھی اس میں، حالانکہ اس کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب یہاں جو نیا چیپٹر انہوں نے کھولا ہے، وہ پیچھے لگے ہوئے مہینے سے جسٹس ثاقب نثار کو ہر حالت میں پیش کرنا ہے۔ اب جسٹس ثاقب نثار نے جو نیک کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ عرصہ دراز سے، کئی دہائیوں سے پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بنی تھی، اور اس شخص کو یہ خیال آیا کہ ڈیم کے معاملے میں فنڈ ریزنگ والا قصہ اگر ہم کریں گے تو اس سے لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوگا، حکومتیں مجبور ہوں گی، عوام کا دباؤ آئے گا کہ آپ ڈیم بنائیں۔ ورنہ جو جسٹس ثاقب نثار نے جو اپنے سال ڈیڑھ سال میں اکٹھا کیا، وہ کوئی 10 ارب روپیہ تھا، 10 یا 12 ارب روپیہ، تو ڈیم تو کوئی 1200-1400 ارب روپے میں بن رہی تھی اس وقت، آج کے حساب سے تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو یہ سب کو پتہ تھا کہ یہ جو فنڈ جمع کیا جا رہا ہے، اس سے ڈیم نہیں بن جائے گی، لیکن یہ تھوڑا بہت فنڈ ہے، یہ اس فنڈ میں جس سے ڈیم بنی ہے اس میں یہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ڈیم کی اہمیت وہ پاکستانیوں پہ واضح ہو، تاکہ ادھر توجہ دی جائے ڈیم بنانے میں۔ جس طرح کالا باغ ڈیم کا سب کچھ تیار، لیکن وہ پھنسی پڑی ہے سیاستدانوں کی بڑی آپ کہہ لیجیے کہ گھٹیا سیاست کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ جسٹس ثاقب نثار پہلے اپنی وضاحت دے چکے ہیں کہ وہ فنڈ اٹھا کے گھر نہیں لے گئے، وہ پیسہ سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک اسٹیٹ بینک سے اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی، جس میں انہوں نے غالباً بتایا تھا اس پیسے کا کہ وہ پیسہ اسٹیٹ بینک کے پاس یا کہیں انویسٹڈ ہے۔ بصورت انہوں نے چیف جسٹس کے، یہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو کانٹیکٹ کیا اور ان سے بات کی کہ ہمیں اس پہ انفارمیشن چاہیے، تو انہوں نے انفارمیشن دینے سے انکار کر دیا۔ اب ان کو چٹھی لکھی جا رہی ہے، انفارمیشن تو آ جائے گی، لیکن اس کے پیچھے بالآخر وہی ایک جو ایک حس آپ کہہ لیجیے، یا ایک خواہش ہے جو اندر بڑا طوفان اٹھائے ہوئے ہے،
اور وہ یہی ہے کہ جسٹس ثاقب نثار کو ذلیل کرنا، اس کو بلا کے ایک دفعہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش کرنا۔ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کوئی یہ کام نہیں، لیکن لازماً ایک ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کام کر رہی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ نیب کے کیسز تھے، نیب نے خیر وہ کیسز چلائے تو نہیں، ان میگا کرپشن کیسز کو چلایا نہیں، یا عدالتوں نے نہیں چلایا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ عدالتوں اور نیب کے درمیان کوئی کھچڑی تھی کہ شہباز شریف کے کیسز یا باقیوں کے حمزہ کے یہ وہ زرداری صاحب وغیرہ کسی کا کیس وہ نہیں انجام تک پہنچا۔ بالآخر ان کو یوسف رضا گیلانی ہو، راجہ پرویز اشرف ہو، سب کے کیسز ختم ہو گئے۔ ان کو قوانین ایسے انہوں نے بنائے کہ وہ کیسز ختم ہو جائیں اور معاملات رفع دفع ہو جائے۔ جو کھایا وہ کھایا گیا اور جو پیا وہ پیا گیا۔ اب پریشر عمران خان کی طرف سے یا دوسروں کی طرف سے ہے کہ جی آپ الیکشن کرائیں، لیکن میں نے اپنی ایک ویڈیو میں وجوہات وغیرہ کا ذکر کیا تھا کہ کیا وجوہات ہیں، لیکن اب ایک اور چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک تمام کرپٹ لوگوں کی سلیٹ صاف نہیں ہوئی۔ اب جناب تشریف لا رہے ہیں لندن سے اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آتے یہاں پہ جب تک کہ ان کو مکمل طور پہ یقین نہ ہو کہ ان کے سارے کیے دھرے جو ہیں وہ دھو دیے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے سب سے پہلے تو نیب کورٹ جس میں کہ کیس تھا ان کو کہا کہ جناب مجھے گرفتار نہ کیا جائے، جب میں آؤں تو مجھے گرفتار نہ کیا جائے، گرفتاری کا آرڈر واپس لیا جائے، لاڈلے ہیں کیوں نہ لیا جائے واپس، اور پھر میں کیس کو آ کے حاضر ہو کے کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کیس کیا لڑنا بھائی، وہ آپ بھی بری ہو جاتے، ختم ہو جاتا قصہ اگر پاکستان میں موجود ہوتے۔ پاکستان میں موجود نہیں، لہٰذا باہر بیٹھے رہنے کی وجہ سے یہ کیسز آپ کے چلے اور لٹکے ہوئے ہیں۔ اب واپس آئیں گے تو یہ میرا خیال ہے ہفتہ بھی نہیں لگے گا، سب بری ہو جائے گا، سب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی حکومت دینے میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں کہ ابھی آپ نے سلمان شہباز کا کیس ختم کرانا ہے، ابھی آپ نے میاں نواز شریف کے سارے وہ معاملات ختم کرانے ہیں کہ اس کی نااہلی کو ریورس کرنا ہے، اس کی سزا معاف کرنی ہے، سزا کو ختم کرنا ہے، ان کو واپس سیاست میں لانا ہے۔ یہ سارا کام پڑا، ملک گیا جہاں بھاڑ میں، اکانومی گئی جہنم میں۔ آپ للے تللے سیریں کرتے رہیں باہر، سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے لیے صرف یہی بہانہ ہے، باہر جا کے آپ کسی کو کہہ دیں کہ جی بڑے مارے گئے ہیں کچھ دیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جو یہاں لوگ ہیں، لیکن آپ مزے میں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنا ٹولہ گیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن میں، وزیر خارجہ بھی ہے، وہ منسٹر آف اسٹیٹ بھی ساتھ ہیں گئی ہوئی، اور پتہ نہیں کیا کیا، بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں میں جا کے عیاشی ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ دکھ ہے کہ آپ کو ایک طرف چسکا لگا ہوا ہے، آپ حکومت چھوڑ نہیں سکتے، دوسری طرف تو ابھی آپ کے کرپشن کے کیسز سب کے پڑے ہوئے ہیں، کافی سارے لوگوں کے، ان کے فیملیز کے۔ تو وہ جب تک وہ کیسز ختم نہیں ہوتے تو اس وقت تک تو ہو سکتا ہے کوئی قانون نیا بنانا پڑ جائے، پہلے تو بنا کے بہت کچھ کر دیا۔ اگر یہ بدقسمت ملک ہے جس کا پیسہ کھایا گیا، جس کے اوپر بار بار وہ حکمران آئے جنہوں نے سوائے اپنی خدمت کے اور کچھ نہیں کیا، اور یہ حالات آپ دیکھ لیجئے کہ اپنے آپ کو خود یہ کہنا رو دے کے تو انہوں نے سارا کام ختم کر دیا ہے۔ اب آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کے ذریعے ان لوگوں کو ذلیل کریں جنہوں نے کچھ تھوڑا بہت خدمت کی تھی یا جنہوں نے تھوڑا بہت کام کرنے کی کوشش کی تھی۔ باقی جو کھا پی گئے، جنہوں نے کھایا پیا، ان کے لیے تو ان کو بری کرنے کا، ان کی جان چھوڑنے کا وہ انتظام کرنا ضروری ہے، اس کے لیے آپ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ بدقسمتی ہے اس ملک کی جس کے لیے باقی ملک پریشان ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج عمران خان کو سپورٹ ہے۔ نظر آتا ہے کہ جو جنگ ہے وہ کرپٹ مافیا اور عام آدمی کے درمیان ہے۔ بہرصورت جنگ جاری رہے گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ عوام پہلے کی نسبت باشعور ہیں، جاگ اٹھے ہیں، اور یہ ان کے سارے حربے سمجھتے ہیں کب تک ہمیں لٹائیں گے، کب تک ہمیں لٹکائیں گے، کب تک طول دیں گے ان سب معاملات کو، کب تک اپنی جانیں بچائیں گے اور چھپائیں گے۔
کسی نہ کسی وقت تو ہاتھ آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔